3 سال میں ہم نے بارہا یہ سرکس دیکھا، چاہے سیاسی میدان ہو چاہے پارلیمانی میدان ہو، دونوں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے کارکنوں نے، پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر سیاسی اور پارلیمانی میدان میں شکست سے دوچار کیا۔ چاہے گلگت بلتستان کا ضم شدہ اضلاع کا آزاد کشمیر کے انتخابات ہو، اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا، ان کی جماعت کو سرخرو کیا اور یہ شکست فاش ہوئے۔ چاہے پارلیمان کے اندر ہو، پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے فیٹ اف کی قانون سازی ہو، چاہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے قانون سازی ہو، چاہے بجٹ پاس کرنا ہو، چاہے عوامی مفاد کے دوسرے قانون سازی ہو، وہ بھی پارلیمنٹ سے ان کے شور شرابے اور یہ جو میڈیا کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں، ان کے تبصرے ہوتے ہیں، ان کے روزانہ پریس کانفرنسز میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں، ان سب کو شکست ہوئی۔ اور اس موقع پہ آپ ان کی بوکھلاہٹ کا اس سے اندازہ لگائے کہ یہ تمام جو کرپشن بچاؤ مہم والی جماعتیں ہیں، یہ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ جب دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہے تو عمران خان نے عوام کے لیے قیمتیں کیوں کم کر دی، اور اب ایک دفعہ پھر انہوں نے سرکس لگایا ہوا ہے۔ تو میں اس سرکس کے اوپر قوم کا اور اپنا وقت برباد نہیں کروں گا۔ میں آج ایک اہم ایشو کے اوپر اپنے لوگوں سے، اپنے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہ کس طرح خود استحصالی سے خودداری تک کا سفر، اس کے اوپر میں آج بات کروں گا، آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا اور آپ کو کمپیریزن پیش کر کے دوں گا۔ ہم جب خودداری کی بات کرتے ہیں تو اسی سے قومیں بنتی ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی جو تھا وہ انہی دو بنیادوں پہ تحریر کیا گیا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے اور اس کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ حکومت میں آنے کے بعد اس کا عملی مظاہرہ کیا، اور تمام پالیسیز اپنی خودداری کے اوپر انہوں نے تشکیل دی۔ پاکستان کو جب عمران خان وزیر اعظم بنے، ان کے لیے گئے قرضوں کی وجہ سے، ان کی غلط اکنامک پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کی معیشت آئی سی یو میں تھی۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے خودداری کے اوپر تمام فیصلے کیے۔ 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا، لیکن جب اس جنگ میں ہم اتحادی بنے تو ہم نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دہشت گردی کا شکار بھی ہم تھے، دہشت گردی کا الزام بھی ہمارے اوپر تھا۔ ہمارے اتحادی نے پاکستان کے حدود میں ڈرون حملے کیے، اس سے ہمارے بچے شہید ہوئے، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ لیکن ہمارے حکمران ایک تو ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور پھر اپنی کرپشن، اور انہوں نے جو پاکستانی قوم کو لوٹا، باہر جائیدادیں بنائی، اس کی وجہ سے پوری قوم سے جھوٹ بولتے رہے۔ خود استحصالی سے خودداری کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ پہلے پاکستانی قوم کا اس انداز سے احتسال کیا گیا کہ یہاں پہ پاکستانی قوم کے اوپر جو پیسہ لگنا تھا، پاکستانی قوم کا وہ پیسہ چرا کے استحصال کیا گیا۔ اور پھر پاکستان کے دہشت گردی کی جنگ میں جب ہمارے جنازے اٹھ رہے تھے، جب ہمارے اوپر ڈرون حملے ہو رہے تھے، تو اس وقت جھوٹ بولا گیا، اس وقت انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی کیونکہ انہوں نے اپنے باہر اپنے اثاثے اور جائیدادیں بچانی تھی۔ وے آف دی ورلڈ کتاب میں اس کا ذکر ہے، اوباماز وار میں ذکر ہے، وکی لیکس میں ذکر کیا گیا کہ کس طرح ہمارے یہاں پہ یوسف رضا گیلانی اور زرداری کی حکومت پاکستانیوں کو کہتے تھے ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج اور شور مچاتے تھے، لیکن امریکہ کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے، پھر گھر چلے جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ زرداری کوئی کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرے، اگر پاکستانی مر رہے ہیں مرنے دے، میں سنبھال لوں گا، اگر میڈیا پہ شور مچتا ہے تو مچنے دو، ہم سنبھال لیں گے۔ تو کس طرح یہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے، کس طرح ڈرون حملوں کے خلاف آواز اٹھاتے۔ اور فضل الرحمان یہاں پہ ہمیشہ نعرہ لگاتا تھا کہ گو امریکہ گو،
لیکن امریکن سفیر این پیٹرسن سے ملاقات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دے، پاکستانی ڈرون حملوں میں شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی جنگ میں مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں آپ کی اچھی خدمت کروں گا۔ ذرا سنیے کہ وکی لیکس میں کیا آیا تھا ان کے حوالے سے اور ڈرون حملوں کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان نے 2007 میں امریکی سفیر این ڈبلیو پیٹرسن کے اعزاز عشائیہ دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے انکشاف کیا کہ اسمبلی میں ان کی پارٹی کے ووٹ برائے فروخت ہیں، وزیر بننے میں میری حمایت کریں۔ ایک تو یہ دہشت گردی کی جنگ میں جو پاکستان اتحادی بھی بنا، پاکستان کا نہ صرف معیشت کا بلکہ انسانی جانوں کا، ہماری سیکیورٹی فورسز کا نقصان بھی ہوا، ڈرون حملے بھی یہاں پہ ہوتے رہے، کس طرح یہ جھوٹ بولتے رہے، کس طرح پاکستان کا مقدمہ انہوں نے نہیں لڑا اپنی کرپشن کی وجہ سے۔ لیکن دوسری طرف کشمیر کا، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کشمیر میں جب کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے بھارتی افواج کی ظلم کی وجہ سے، تو وہاں پہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ کشمیریوں کو سبز ہلالی پرچم میں دفنایا جاتا ہے، لیکن جب پچھلے حکومت میں نواز شریف وزیر اعظم بنا اور وہ مودی کی حلف برداری میں شرکت کے لیے گیا تو انہوں نے حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا اور بزنس مینوں سے ملاقاتوں کو ترجیح دی۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ذرا آپ سنیے جو ہماری سیکٹری خارجہ فارن افیئرس تھی تسنیم اسلم صاحبہ، ان کو سنیے۔ پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے اور پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سے، انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں، بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا۔ اچھا، دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا، یہ جی بالکل۔ کیوں حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار ہوتا ہے؟ کیوں کشمیر کاس کے اوپر بات نہیں ہوتی؟ وہ اسی لیے ہے کہ ان کے کاروبار اور ان کے ذاتی مفادات، ان کا کرپشن، ان کے پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ وابستہ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔